میں نے ابھی آپ کے ساتھ مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے رسول کی امت میں سے رسول کو اسوہ قرار دیا ہے، کسی اور کو نہیں۔ رسول کامل ہے، سالم ہے تو اسوہ ہے، کامل ہوگا، سالم ہوگا تو اسوہ بنے گا۔ جس میں نقص ہو وہ کبھی اسوہ نہیں بن سکتا۔ اگر رسول خدا ہمارے لیے اسوہ ہیں تو نفس رسول ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ نفس رسول امیر المتقیان، اگر امیر المؤمنین ہمارے لیے اسوہ ہیں تو فاطمہ بزۃ منی بن فاطمہ زہرا ہمارے لیے اسوہ ہے۔ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین ہمارے لیے اسوہ قرار پائیں گے۔ ان 14 معصومین ہستیوں میں سے جو قول فعل حرف انجام دیں سب کچھ ہمارے لیے حجت ہے۔ اب ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں امر ملے ہمارے لیے واجب ہے اس امر کو بجا لانا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے دیگر بابازی پر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابازی پر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مدینہ منورہ میں مولا امیر کائنات مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور مولا امیر کائنات کے پاس پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے وفد مولا سے ملنے کے لیے۔ تو اسی دوران مدینے کے شہر میں غوغلہ ہو گیا، شور شرابہ ہونے لگ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ مولا آج مدینے شہر میں ایک بہت بڑا اژدہا آ گیا ہے۔ لوگ بڑے پریشان، ڈر و خوف میں پڑ گئے۔ مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہ اژدہا مجھ سے کچھ پوچھنے آیا ہے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ یہ اژدہا سلامت ہے، یہ اژدہا روایت میں ملتا ہے 200 گز کا تھا۔ محسن بھائی توجہ پتہ لگا رہا ہے، اس اژدہا کی جسم و جسامت 200 گز تھی۔ اتنی دہشت تھی کہ مدینے کے لوگ ڈر گئے، مشکل کشا کے ہوتے ہوئے بھی، مولا کے ہوتے ہوئے مدینے کے لوگ ڈر گئے۔ مولا نے کہا ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ مجھ سے سوال پوچھنے آ رہا ہے۔ وہ اژدہا آیا اور امیر کائنات کے قدم کا بوسہ لیا۔ میں کہوں گا بوسہ نہیں دیا، احترام میں امیر کائنات کا سجدہ کیا ہے۔ اب اس حالت میں اژدہا نے امیر المؤمنین سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جو حاضر جمع میں لوگ تھے ان کو کچھ نہیں پڑے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اژدہا جس انداز سے بات کر رہا تھا مدینے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سیٹی میں بات کر رہا ہے، اس کی آواز سیٹی نما تھی۔ امیر متقیان نے بھی
اس کو اس سیٹی والی انداز میں سوال کا جواب دیا، اسی انداز میں جو اس کی زبان تھی مولا نے اس کو اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس نے سوال پوچھا، سوال پوچھ کے چلا گیا، اور امیر المؤمنین نے فرمایا کہ تو جلدی چلا جا۔ امیر المؤمنین کا کہنا تھا ہزاروں کا سفر تھا تو لمحے میں انجام ہو گیا۔ اب وہ جو لوگ گھبرائے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا امیر متقیان یہ کون سا سوال پوچھنے آیا تھا؟ بہت دلچسپ واقعہ ہے، توجہ کا طلبگار ہوں۔ امیر المتقیان سے لوگوں نے پوچھا مولا کیا سوال پوچھ رہا تھا یہ؟ امیر متقیان نے کہا کہ جنات کا قاضی ہے، یہ جنات کا قاضی ہے، یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ ان کے جنات کا ایک سردار دنیا سے چل بسا ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اب ہم نے ارث تقسیم کرنا ہے۔ جو اس بادشاہ کا بڑا بیٹا ہے اس کا 1 سر ہے، توجہ چاہیے گا، جو بادشاہ کا بڑا بیٹا ہے اس کا 1 سر ہے، جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے 2 سر ہیں۔ اب یہ قاضی جو جنات کا قاضی ہے پوچھتا ہے میں اس قضاوت میں گھبرایا ہوا ہوں تو اس کو ارث کیسے دوں، کیونکہ جو ارث ہوتا ہے وہ سر کے ساتھ ہوتا ہے، اب سر 3 ہیں بندے 2 ہیں۔ اب یہ جنات کا قاضی کہتا ہے میرے لیے مشکل ہے کہ میں ارث کیسے تقسیم کروں۔ اب امیر کائنات یعنی لسان اللہ بول پڑا، خدا کی زبان بول پڑی، کہاں کہا امیر المومنین نے؟ مولا نے فرمایا اے قاضی جا، جب یہ دونوں بچے سو جائیں، خصوصاً جو 2 سر والا ہے اس کے 1 سر کو اٹھا، اگر جاگ جائے 1 سر جاگ جائے تو 2 سر ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بدن کے 2 سر ہیں، 1 سر کو ہلا حرکت دے، اگر 1 جاگ جائے تو 2 سر ہیں، اگر 1 کو حرکت دے دونوں جاگ جائیں تو 1 سر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بدن کے 2 سر ہیں، 1 کو حرکت دو دونوں جاگ جائیں تو 1 بدن 1 سر، اگر 1 کو جگاؤ دوسرا سوتا رہے تو سمجھ جانا 2 سر ہیں، اس کو 2 ارث ملیں گے۔ بہت پیچیدہ مسئلہ۔ اب اس نے اجازت طلب کی، چل بسا۔ قاضی تھا، اسے جا کے کہا میں نے مسئلہ حل کرا دیا، آج رات جاگ کے جو 2 سر والا ہے اس کا امتحان کرنا ہے۔ اب رات کو سویا، 2 سر والے کے ساتھ بیٹھ گیا قاضی، 1 سر کو حرکت دی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب یہ قاضی منتظر تھا، ممکن ہے 7 والا سر آنکھ کھول لے، انتظار کرنے لگا ہے۔ اسی انتظار کے دوران دوسرے سر سے خراٹوں کی آوازیں آنے لگی، پتہ چلا کہ وہ سر اور ہے، یہ سر اور ہے، یعنی ایک جسم میں 2 دھڑ ہیں، 2 سر ہیں۔ قاضی نے فیصلہ کیا، 3 ارث تقسیم کر دیے۔ امیر متقیان محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے پوچھا مولا فیصلے کا کیا بنا؟ امیر متقیان نے کہا ابھی فیصلہ ہو رہا ہے، جو علی فیصلے میں ادھر بیٹھ کے شامل ہو اس کو علی کہتے ہیں، جس کو علم ہو کہ ابھی فیصلہ ہو رہا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے ہمارا جس کا امیر کائنات جیسا امام ہو، خوش نصیب ہے۔
परवरदिगार ने अमीर कायनात जैसा ईमान खल्क़ किया है। हमें अपने माँ बाप का शुक्र बजा लाना चाहिए कि जिन्होंने हमें इस दर से अहले बैत से आशनाई अता। खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए। तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वालिदैन ने तरबियत तो अच्छी की लेकिन लोग बुरे हुए। उनमें से 2 शख्स बहुत नाम हैं, जानते हैं आप, बच्चा जानता है। कुमैल इब्न ज़ियाद, बच्चे को याद है, जिसने दुआ कुमैल पढ़ी है उसको पता है कि कुमैल क्या है। बहुत अजीम शख्सियत, अमीर कायनात जैसी शख्सियत, जो परवरदिगार के बाद अगर किसी को राज बताना तो कुमैल को थे। अमीर कायनात जैसी शख्सियत का हमराज कुमैल इब्न ज़ियाद। अल्लाह, जो अमीर कायनात अपने राज कुआं में जाके बयान करते थे, कभी कभी कुमैल का हाथ पकड़ कर कहते थे, कुमैल चल मैं तुझे कुछ राज बताता हूं। ये वो कुमैल, इसी का सक्का भाई है। बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता उसको? हारिस इब्न ज़ियाद। समझ गए कि कौन है हारिस? जिसने मुस्लिम बिन अकील के 2 बच्चों के सर को कलम किया था। वालिदैन खुश नसीब हैं कि औलाद की परवरिश की। जब बच्चे ऐसे नाखलफ हों, बाप का कसूर नहीं होता, मुआशरे का, दोस्तों का, अहबाब का कसूर होता है। इसलिए मासूम फरमाते हैं कि अपनी बच्चों की देखभाल बहुत पेचीदा किया करो। कोशिश किया करो कि अपनी बच्चों की हरकत पर नजर रखा करो कि आपके बच्चे कहाँ जाएं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। परवरदिगार ने कहा फमयअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। परवरदिगार ने फरमाया कि मैं जर्रे का हिसाब लूंगा। वो कैसे हो सकता है कि परवरदिगार आपसे हिसाब ले, आपके नाखलफ बेटे का हिसाब ना ले? हो नहीं सकता। परवरदिगार ने पूछना है कि बेटा कहाँ था। और परवरदिगार ने ये भी कहा, जब परवरदिगार के रोज़े माशर हम हजूर होंगे तो खुदा पूछेगा, तूने बचपन कहाँ गुजारा, जवानी कहाँ गुजारी, बुढ़ापे में क्या किया। मासूम फरमाते हैं कि जिस शख्स को अपने आने की खबर हो वो अपना हिसाब करता है। छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं, हमारा वो शिया नहीं है जो रात को सोने से पहले अपना मुहासबा ना करे। सुबह से लेकर रात को सोने तक क्या अंजाम दिया उसने? जिसने अपना मुहासबा नहीं किया, छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं वो हमारा शिया नहीं है। और हमारे यहाँ तो हर बंदा शिया है। एक शख्स इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहु अकबर, बाबा से बुलंद, या रसूल अल्लाह। हमारे 11वें इमाम के दौर में एक शख्स ने चोरी की, चोरी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस वाले उसको घसीट के ले जा रहे थे। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरी मुश्किलात थी, गिरफ्तार था, परेशानियां थी, इसलिए चोरी की है। कि इमाम हसन का शिया हूं। उसने कहा कि वाकई तुम शिया हो, तुझे बादशाह के पास नहीं ले जाते, थाने नहीं ले जाते। अगर तू वाकई इमाम हसन का शिया है तो इमाम हसन अस्करी के पास ले चलते हैं तुझे। अगर इमाम ने कह दिया कि ये मेरा शिया है, तुझे छोड़ देंगे। जब इस चोर को इमाम के पास ले आए तो इमाम ने कहा, वल्लाह, खुदा की कसम मेरा शिया नहीं है, झूठ बोल रहा है। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मौला मैं आपका शिया हूं, आपका मुहिब हूं। मौला फरमाते हैं तुम मुहिब हो सकता है, शिया नहीं हो सकता।
مولا نے کہا شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ جو چوری کرے وہ ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے، جو جھوٹ بولے وہ شیعہ ہو سکتا ہے، جو ناپ تول میں کمی کرے وہ شیعہ ہو سکتا ہے، جو لوگوں کو لوٹ مار کرتا ہو مولا کا شیعہ ہو سکتا ہے، جو بہن بھائی کا حق کھا جائے امام کا شیعہ کہلا سکتا ہے، محب ہو سکتا ہے لیکن شیعہ نہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث زینت بنو، ننگو آر نہ بنو۔ چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں اگر کسی گاؤں میں جاؤ اور کسی سے جا کے پوچھو آپ کے گاؤں میں کوئی نیک متقی مہمان نواز شخص ہے تو سارے گاؤں والے کہیں کہ یہ ہے، وہ ہمارا شیعہ ہو، ہمارے لیے افتخار ہے۔ کہاں پائے جاتے ہیں اس طرح کے لوگ آج کل کے دور میں؟ کہاں؟ کسی گاؤں میں جا کے پوچھو جو دیندار ہوگا، نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، سب سے بڑا فراڈی وہی ہوگا۔ محسن بھائی سب سے بڑا فراڈی وہی ہوگا جو ان چیزوں کا پابند ہوگا، حاجی بھی ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان علامات میں سے دیکھو، دو علامات سب سے مہم ہیں۔ چھٹے دار جانے میں فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھو اس کے اوقات نماز کس وقت ہیں، نماز کا پڑھتا ہے، زور کی نماز ہوئی مغرب کے ساتھ پڑھ رہا ہے، صبح کی نماز کا ٹائم ہوا ادھر سے طلوع ہوا اس کی نماز صبح ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں لعین ہے وہ شخص جو اپنی نماز کو تاخیر میں ڈالتا ہے۔ ہم شیعہ ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جو شیعہ ہوگا اس کو دیکھو کہ اس نماز کا وقت کیا ہے، اور حاجی نمازی کو نہ دیکھو کس نے حج کتنے کیے ہیں، 50 حج کر چکا ہے، امانت دار نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر امانت دار نہیں ہے تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر شمر جس نے میرے باپ کا سر قلم کیا تھا وہ آ کے میرے پاس تلوار رکھتا، مولا سجاد اس کی امانت کو ایسے سنبھال کے رکھتا، زندگی بھر جب کہتا اس کو تلوار واپس کر دیتا۔ امانت دار باپ کے قاتل کی تلوار کو امانت میں رکھ رہا ہے امام۔ ہم اپنے جاننے والے رشتہ داروں کی مال گھڑپ کر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، پوچھے تو کون؟ بزرگان جو گزر چکے وہ کہتے ہیں کہ جب آئیں گی قبریں تو پھر پڑیں گی خبریں۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں اس وقت ہر انسان مر چکا ہے، جب مرے گا تو بیدار ہو جائے گا۔ خدا را ابھی اس وقت بیدار ہو جائیں ہم۔ اب بزرگوار ہیں، خدا کے لیے میں سب سے زیادہ معذرت خواہ ہوں، بچہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس نے گناہ نہیں کیے وہ آپ سے فضیلت رکھتا ہے، جو نوجوان ہے اس کی ابھی زندگی باقی ہے، وہ نیک کام کر سکتا ہے، اس لحاظ سے تجھ سے اچھا ہے۔ ایک بزرگ ہے اس کی زندگی زیادہ ہے، اس کی ممکن ہے تمہاری عمر سے زیادہ اس نے نیکیاں کر چکا ہے۔ مولا فرماتے ہیں رسول خدا کی حدیث ہے، یہودی آئے مولا کے پاس، کہا رسول خدا ہم ایمان لے آتے ہیں لیکن ایک شرط پر، آپ ضمانت دیں کہ روز محشر آپ ہماری شفاعت کریں گے۔ ظفر بھائی رسول خدا سے پوچھا یہودیوں نے، ہم ایمان لے آتے ہیں اس شرط پر کہ روز محشر آپ ہماری شفاعت کریں گے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ایک کام کا آپ وعدہ کرو، میں رسول ہو کے تمہاری ضمانت دیتا ہوں جنت لے جاؤں گا۔ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، آپ اور ہمارے لیے کیا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو۔ جس دن اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو، تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ رسول خدا نے یہودیوں کو نہیں کہا، ہمیں بھی کہا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہی پسند کرو۔ رسول خدا آپ کی شفاعت کے ضامن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کرے. جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے خود بخود عمل ہو جاتا ہے. عمل بعد میں آتا ہے، پہلے علم آتا ہے. کل برادر عزیز بتا رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ مہم ہے. عقیدہ تب بنتا ہے کہ جب علم ہو. جب علم نہ ہو تو عقیدے کا پتہ ہی نہیں. علم آتا ہے تو نور آتا ہے. جب نور آتا ہے تو خدا سے مل جاتے ہیں. اور یہ 14 کے 14 خدا کے نور ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ 14 کے 14 نور سے مل جائیں تو ہمیں ایسے بننا چاہیے. مولا امام سجاد نے فرش عزا بچھایا. شہاب الدین نے مسند لگائی، مولا سجاد کو مسند پر بٹھایا. فرزق سے کہا میرے بابا کا مرثیہ پڑھو. فرزق نے مرثیہ پڑھا، سارے کے سارے رونے لگ گئے. اسی دوران شہاب الدین کہتا ہے میں سر جھکا کے رونے لگ گیا. اجرک من اللہ. شہاب الدین کہتا ہے کہ میں بھی گریہ کرنے لگا. مجمع سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے رونے کی آوازیں امام سجاد کی بھی آ رہی ہیں. ادھر سے فرزق نے مرثیہ ختم کیا اور میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ میرے امام مسند پر نہیں ہے. اجرکم من اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کریں. رونا آتا ہے، یہ رونے کی دن ہے خدا کی قسم. شہاب الدین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میرے مولا مسند کو چھوڑ کر مسجد کی اس جگہ پر بیٹھے تھے جہاں جوتے پڑے ہوئے تھے. شہاب الدین بھاگ کے کہتا ہے کہ مولا معاف کیجئے گا، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. میں نے آپ کے لیے مسند بچھائی تھی، آپ مسند چھوڑ کے جوتوں پہ بیٹھے ہیں. مولا سجاد فرماتے ہیں شہاب الدین جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. کاش وہ تو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھتا. اس مجلس میں رسول خدا آ گئے ہیں. اللہ اکبر. اپنی آوازوں کو آزاد کرو. رونے کی دن ہے. امام جعفر صادق آل محمد فرماتے ہیں خدا ان پر رحم نازل کرے جو باواز بلند روتے ہیں. جو باواز بلند روتے ہیں اس کو امام صادق ہاتھ بلند کر کے دعائیں دے رہے ہیں. امام سجاد فرماتے ہیں شہاب الدین میری دادی زہرا اس مجلس میں شریک ہے. مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس مجلس میں شریک ہوں. میں اس لیے مجلس کو چھوڑ کے جوتوں کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اجرک من اللہ. اجرک من اللہ. آج حسین ابن علی سے مدینہ چھوٹ گیا. خدا نہ کرے کسی کو ایسا اپنا وطن چھوڑنا پڑے جسے حسین ابن علی نے چھوڑا ہے. ہے حسین کی غربت، کائنات قربان کرو حسین کی اس عظمت پر. مولا نے جب اپنا وطن چھوڑا یقین تھا اب جا رہا ہوں تو واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا. سب سے پہلے حسین ابن علی اپنے نانا کی مزار پر گئے. اپنی نانا کے مزار پر ایسے گئے ہیں جیسے بچہ گھٹنوں کے بر اپنے باپ کی گود میں سونے کے لیے جاتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا اپنے نانا کی مزار پر پہنچے، روایت میں ملتا ہے کہ کوئی قبر کا ایسا حصہ نہیں تھا جہاں حسین ابن علی نے بوسہ نہ دیا ہو. روتے 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 جب نانا کے سینے کے قریب آئے، نانا کے سینے کے ساتھ سینہ ملا کے حسین ایسا روئے، آنسو بہا بہا کے قبر رسول آنسو سے تر ہو گئی تھی. حسین ابن علی فرماتے ہیں نانا تیرے حسین غریب ہو گیا.
نانا تیرے مدینے کے لوگ تیرے حسین کو رہنے نہیں دیتے، نانا آج تیرا بیٹا تیرا نواسا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اسی حالت میں روتے ہوئے حسین ابن علی اپنی ماں کی قبر پر آئے۔ اجرکم من اللہ، جن کی مائیں زندہ ہیں پردیس میں ہوں، 2 دن فون نہ کرے تو پوچھتی ہے کیا ہو گیا کہ آج فون نہیں آیا۔ جب حسین ابن علی اپنی ماں کی قبر پر آئے، گریہ کیا، ماں زہرا آج جا رہا ہوں، حسین واپس نہیں لوٹے گا۔ اس کے بعد بھائی حسن کی قبر پر آئے، الوداع کیا، گھر پہنچے، رات کا عالم تھا۔ بھائی زینب کے گھر پہنچ کر دستک دی، کنیز باہر آئی، کہا کہ بہن زینب سے کہو حسین آیا ہے۔ کنیز نے جا کے پیغام دیا، ثانی زہرا دوڑتے دوڑتے دروازے پہ پہنچی، کہا کہ بھیا حسین مجھے بتاتی میں آ جاتی، اس رات کے عالم میں کیا بنا کہ آپ در پر آ گئے۔ مولا نے کہا زینب آج کی رات ہے، صبح تیاری کرو، مدینہ چھوڑنا ہے۔ مختصر کروں، مدینہ میں ایک مسافر تھا، اس نے دیکھا کہ بہت سارے اونٹ ہیں، ہماریاں لگی ہوئی ہیں، قطار پر قطار جا رہا ہے۔ یہ شخص پوچھتا ہے کہ یہ اونٹ کی ہماریاں کہاں جا رہی ہے؟ مدینہ کا ایک شخص کہتا ہے کہ آج حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آج حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ مسافر شخص تھوڑا سا نزدیک آ کے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، مولا علی اکبر، جناب قاسم، مولا عباس، سب کے سب جوان سامنے نظر آ رہے تھے۔ اس مسافر نے پوچھا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے، خیمے میں گیا ہے، واپس آیا ہے، یہ کون ہے؟ وہ مدینہ کا شخص کہتا ہے یہ جناب قاسم ہیں، اور ان کی پوچھ کے ساتھ اس کی ماں ہے۔ جناب قاسم اپنی ماں کو اونٹ پر سوار کرنے جا رہے ہیں۔ اسی عالم میں مولا علی اکبر آتے ہیں، مولا علی اکبر باہر نکلتے ہیں، ان کے پیچھے اس کی ماں نکل رہی ہے۔ ادھر سے مولا عباس تھے، امام حسین تھے، جناب علی اکبر تھے، جناب قاسم تھے۔ اسی دوران آواز بلند ہوئی، کہا کہ ثانی زہرا آ رہی ہیں۔ جناب قاسم نے اپنی ماں کو چھوڑا، جناب علی اکبر نے ماں کو چھوڑا، عباس نے لشکر کو چھوڑا، حسین نے کرسی چھوڑ دی، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، ثانی زہرا کو سوار کرنے آئے۔ یہ عالم ہے مدینہ کا، سب کو سوار کرنے والے موجود ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ وہ 11 محرم تھا، آج مدینہ 11 محرم کے دن سارے کے سارے کربلا میں شہید ہو گئے۔ ثانی زہرا اپنے اس سوار کے نزدیک آگے کہتی ہیں، عباس دیکھ تیری بہن لٹ گئی، تیری بہن غریب ہو گئی، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد ہے، نہ بھائی حسین ہے، نہ عباس ہے، آج دیکھ تیری زینب غریب ہو گئی، سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین انعم